میں نے دیکھا کہ مقدس میں سے ایک ندی نکل رہی تھی اور جہاں جہاں بہتی تھی زندگی لاتی تھی۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت حزقیال نبی کا صحیفہ 47واں باب پہلی تا 9 اور 12ویں آیات مقدسہ تک۔ اس وقت فرشتہ مجھے خدا کے گھر کے مدخل پر واپس لایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کی دہلیز کے نیچے سے مشرق کی طرف پانی نکل رہا ہے، کیونکہ گھر کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی گھر کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا، اور وہ مجھ کو شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لے گیا اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے۔ جب وہ مرد مشرق کی طرف آگے بڑھتا گیا تو اس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی۔ اس نے 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے گزارا، اور پانی ٹخنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 ناپا اور مجھے پانی میں سے گزارا تو پانی گھٹنوں تک تھا، اور اس نے پھر 1000 ناپا اور مجھے گزارا تو پانی کمر تک تھا، اور اس نے اور 1000 ناپا تو ایسا دریا ہو گیا جس میں سے میں گزر نہ سکتا تھا، کیونکہ پانی اس قدر چڑھ گیا جو تیرنے کے لائق تھا، اور ایسا دریا ہو گیا جس کو عبور کرنا ناممکن تھا۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابن بشر، تو نے کیا دیکھا؟ اور وہ مجھ کو لے گیا اور دریا کے کنارے کنارے مجھے واپس لایا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف کثرت سے درخت ہیں، اور اس نے مجھ سے کہا کہ پانی مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے اور عرابہ میں اتر کر بحیرہ شور میں جا ملتا ہے، اور بحیرہ شور میں ملتے ہی اس کے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے۔ ہاں، یوں ہی ہوگا جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا، ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور اس پانی کے وہاں پہنچنے کی وجہ سے مچھلیوں کی بڑی کثرت ہو جائے گی، کیونکہ پانی میٹھا ہوگا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 46 جماعتی جواب۔ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں اگر زمین الٹ بھی جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں۔ جماعتی جواب۔ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ ایک ایسی نہر جس کی شاخیں خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے اقدس مسکن کو فرحت دلاتی ہے۔ خدا اس کے بیچ میں ہے، اسے جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ جماعتی جواب۔ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو، ان کے عجائبات کو دیکھو جو اس نے زمین پر کیے ہیں۔ جماعتی جواب۔ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 5واں باب 1 سے 16ویں آیت۔ وہ شخص فی الفور تندرست ہو گیا۔ اس وقت یہودیوں کی عید تھی اور یسوع یروشلم کو گیا، اور یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بزاتہ کہلاتا ہے، جس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے ناتواں پڑے تھے، اندھے، لنگڑے اور پش مردہ۔ اور وہاں ایک شخص تھا
जो 38 बरस से बीमार था। यीशु ने जब उसे पड़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे हौज में उतार दे, और जब तक मैं खुद आप पहुंचूं तो दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उसे कहा, उठ और अपना खटोला उठाकर चला जा। फिर फौर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना खटोला उठाकर चला गया। और वो सब्बत का दिन था। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहा कि आज सब्बत है, तुझे रवा नहीं कि अपने खटोले को उठा ले जाए। उसने जवाब दिया कि जिसने मुझे शिफा बख्शी उसी ने मुझे फरमाया कि अपना खटोला उठाकर चला जा। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो शख्स कौन है जिसने तुझसे कहा कि अपना खटोला उठाकर चला जा? मगर शिफा याफ्ता नहीं जानता था कि कौन है, क्योंकि यीशु वहां के हजूम के सबब से टल गया था। बाद अज़ां यीशु ने उसे हैकल में पाया और उससे कहा, देख तूने शिफा पाई है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तेरा हाल उससे भी बदतर हो जाए। वो शख्स गया और यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे शिफा बख्शी है वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने और उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सब्बत को ऐसे काम करता था। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।